اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروگرام علم و آگہی کے لمحات علامہ کوکب نورانی کے ساتھ میں آپ کی میزبان فرحانہ اویس اور سید حماد حسین سلام عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور اپنے ان لمحات کو عبادات میں بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ کل ہم نے بات کی تھی جس موضوع پہ وہ تھا شرک، اور آج جو پروگرام میں ہمارا موضوع ہے وہ ہے بدعت۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں آپ ہمیں ضرور کال کیجیے گا، ہم علامہ صاحب سے ان سوالات کا جواب لیں گے۔ اور بتاتے چلیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب جو روز ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، علامہ صاحب ہمارے اور آپ کے سب کے ہر دل عزیز، اور آپ کا جو دھیما اور میٹھا لہجہ ہے اور جو مدلل گفتگو آپ فرماتے ہیں یقیناً سب کے دلوں میں اتر جاتی ہے، اور یہی اب آپ کی شخصیت کی پہچان بھی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ آپ کو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی جہاں جہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں بہت شوق سے بڑی محبت سے سنا جاتا ہے، اور آپ کی باتوں کا یہی اثر ہوتا ہے کہ پھر شخصیت میں لوگوں کے نظر بھی آتا ہے کیونکہ بات دل میں اترتی ہے۔ میں خوش آمدید کہوں گی جگر گوشہ خطیب اعظم پاکستان، خطیب ملت علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کو۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کل ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور آپ نے بہت اچھے دلائل دے کر سمجھایا کہ شرک کیا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جو بات بات پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں جن کا کوئی شرک سے تعلق بھی نہیں ہوتا، یقیناً ان کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ آج ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ بدعت کیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالی نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا اور اسے مکمل فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین سکھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، اور نیکی کے لیے ایسی ہمارے لیے راہیں کھولی کہ ہم نیکیاں کر کے اپنی زندگی بھی اور اپنے ذریعے دوسروں کی زندگی میں بھی خوشیاں، آسانیاں اور کامیابیاں لا سکے۔ اس دین میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم اس کو جب سمجھنے کے لیے اس کے شعبے بناتے ہیں تو اس میں عقائد ہیں، اس میں عبادات ہیں، اس میں معاملات ہیں، اور اس میں اخلاق ہے۔ صحیح۔ عقائد بنیادی چیز ہے، ہم ان پر گفتگو کر چکے۔ عقائد میں معمولی سی بھی خطا ہوگی تو اس میں معافی کی گنجائش نہیں۔ شرک، اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہے۔ بالکل۔ اگر کسی کے عقیدے میں شرک پایا جائے گا، جب تک وہ توبہ نہیں کرے اس کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح۔ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے بدعت۔ یہ ہماری محرومی اور شامت اعمال، لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں ہماری بدقسمتی، میں کہتا ہوں مسلمان بدقسمت نہیں ہوتا، جس کے پاس ایمان ہے وہ بدقسمت نہیں ہے، اس جیسی قسمت والا کوئی نہیں۔ بے شک۔ یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، یا شامت اعمال۔ ہماری شامت اعمال کہ ہم نے عربی نہیں سیکھی، ہم نے گرامر نہیں پڑھی، ہم نے دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ مسجد میں کب جاتے ہیں
جب عربی خطبے کا ٹائم ہوتا ہے تاکہ سمجھ نہ آئے کہ کیا بول رہے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں تو یہاں تک رواج ہو گیا ہے کہ خطیب امام عالم عربی زبان میں دعا کرے, لوگ آمین نہیں کہتے, کہتے ہیں پتہ نہیں کچھ غلط نہ مانگ رہا ہو, اللہ کیونکہ معلومات نہیں ہے. صحیح. اس حد تک لوگ وہ ہو گئے. سیکھ لیا ہوتا تو سمجھ آ جاتا. بدیع السماوات والارض قرآن میں ہے, یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بدعت کے عام معنی ہوں گے نئی چیز, نیا کام. صحیح. یہ عام لغت. میں نے پہلے بتایا تھا نا, ایک شرعی معنی ہوتے ہیں, ایک لغوی معنی ہوتے ہیں, ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. تو شریعت کے حوالے سے اصطلاح میں جب بدعت کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ نیا کام, وہ نئی چیز جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. صحیح. میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ نیا کام, وہ نئی چیز جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. اب یہاں جو آتا ہے اختلاف وہ بھی بتا دوں. ابھی تک بدعت کی جامع اور مانع تعریف وہ لوگ نہیں کرتے جو ہر بات کو بدعت کہنے لگ گئے. صحیح. کئی مرتبہ ان سے کہا ہے, میں تو اس بات کو میڈیا پر کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ بدعت کی ایک تعریف کرو اور اس پہ قائم ہو جاؤ, بالکل صحیح. پھر بات ہوگی کہ کون بدعتی ہے. بالکل. کیوں؟ بدعت وہ برائی ہے کہ جو بدعتی ہوگا وہ گمراہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. صحیح. اور وہ بدعت ایجاد کرنے والا اپنے آپ کو جہنمی بناتا ہے. ٹھیک. لیکن جب بدعت کی صحیح تعریف نہیں ہوگی تو پھر آپ ہر ایک کے لیے وہی سوچتے رہیں گے, مشکل ہو جائے گی. ایجادات, انوویشنز جن کو کہتے ہیں, روز دنیا میں آ رہی ہے. اسلام جب ابتدا ہے ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں پہیا نہیں تھا. اس زمانے میں بہت سی سہولتیں نہیں تھیں, بجلی نہیں تھی. بالکل صحیح. تو کیا میں آج دین کے لیے ان کو برت سکتا ہوں؟ بالکل نہیں برت سکتا. کیا کروں؟ میں آج انٹرنیٹ ہے میرے پاس, میں اس سے دین کی تبلیغ کروں یا نہ کروں؟ بالکل صحیح. میرے پاس یہ جو کمپیوٹر آ گیا ہے, میں اس سے کتابوں کو دوسری جگہ پہنچانا یا پڑھانا یا سکھانا. اگر آپ یہ راستے بند کر دیں گے تو پھر آپ نے دین کو کس طرح پھیلانا ہے, جبکہ حکم ہے کہ دین کو پہنچایا جائے. تبلیغ کا لفظ اس کے معنی ہی پہنچانے کے ہیں, حق بات کو پہنچانا. وہ لوگ جو ہر کام کو بدعت کہنے لگ گئے انہی سے یہ کہا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ لوگ جو ہر جائز اچھے کام کو بدعت کہنے لگ گئے ان سے کہا گیا بدعت کی ایک تعریف کرو تاکہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو اور اس تعریف پر پکے ہو جاؤ. لیکن آج تک نہیں. میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا مولانا صاحب میلاد کرنا بدعت ہے. اچھا, آدمی کے گفتگو سے, اس کے الفاظ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے. والد صاحب کتاب پڑھنے میں مصروف تھے, مسکرا کے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگا جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے. تو والد صاحب نے فرمایا تم تھے, تم اس زمانے میں تھے؟ اس نے کہا نہیں, ان کا تم سر سے پاؤں تک بدعت ہو. یعنی بدعت کی اگر صحیح تعریف نہیں کریں گے تو آپ جائیں گے کہاں؟ بالکل صحیح.
وہ لوگ جو بات بات پر بدعت 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 کہتے ہیں، سب سے زیادہ وہی کام وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہی آیا، میں نے جو تعریف بتائی ہے بہت آسان کر کے، کہ وہ نیا کام، وہ نئی چیز جس کا ثبوت دین میں نہ ہو، اور جس کا ثبوت دین میں ہے اس کو ہرگز بری بدعت نہیں کہہ سکتے. اب آپ کو میں مزید بتاؤں، اگر کہتے ہیں نا تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. رات سے دن کا پتہ چلتا ہے، خوشبو سے بدبو کا پتہ چلتا ہے. یہ سنت اور بدعت دو متقابل چیزیں بتائی جاتی ہیں. لغت عرب میں اور اصطلاح شریعت میں سنت کا معنی طریقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کے مطابق وہ طریقہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور کامل متبعین کا طریقہ. ایک جملہ لوگوں کی معلومات کے لیے، اور ہر سنت ضرور حدیث ہے. توجہ سے سن لیں، ہر سنت ضرور حدیث ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. لغت کے مطابق بدعت ہر نئی پیدا ہونے والی بات اس کو کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ مطلق بدعت وہ امر ہے جو شریعت و سنت سے ثابت نہ ہو. دین میں کوئی ایسا اضافہ، دین میں کوئی ایسا اضافہ جو قولاً یا فعلاً صراحتاً یا اشارتاً شریعت و سنت سے ثابت نہ ہو. بار بار جو زور دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اور جس عبادت و عادت اور عقیدہ و عمل کا شریعت و سنت سے ثبوت یا دلیل یا نظیر مل جائے اسے ہرگز شرعی بدعت نہیں کہا جائے گا. دوہرا رہا ہوں، جس عبادت، عادت اور عقیدہ و عمل کا شریعت و سنت سے ثبوت یا دلیل یا نظیر مل جائے اسے ہرگز شرعی بدعت نہیں کہا جائے. میرے تو لوگوں سے سننے کا اتفاق، ان کو بدعت کا لفظ بھی نہیں، بدعت بدعت بولتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بدعت ہے کیا. اچھا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا دیتا ہوں، کہتے ہیں بدعت. میں نے 11ویں شریف فاتحہ کی، کہتے ہیں بدعت. میں نے میلاد شریف منایا، کہتے ہیں بدعت. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف کو اپنے ماتھے پہ رکھ لیا یا ٹوپی میں لگا لیا، بدعت. یہ طرح طرح کی باتیں سننے کو آتی ہیں. جائز، نیک، اچھے کام کو بدعت کہا جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے دین کے ساتھ؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اس طرح آپ کیا کر رہے ہیں؟ متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنے ایسے اعمال، اذکار اور دعاؤں کو اختیار کیا، اعمال، اذکار، دعاؤں کو اختیار کیا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کا حکم دیا تھا. اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اعمال خیر ہیں اور اس خیر میں داخل ہیں، یہ اعمال خیر ہیں اور اس خیر میں داخل ہیں
جو دین اسلام کا مقصود ہے. ٹھیک. وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے. تم اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. آج ایک بات کی جاتی ہے کہ جی میلاد کیا صحابہ نے منایا؟ میلاد یا دوسری اس طرح کی باتوں پر صحابہ کا لفظ لگانے والے مجھے دو باتوں کا جواب دیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن حدیث کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے یا یہ قانون ہے یا یہ دلیل ہے کہ جو کام صحابی نے کیا وہ کرنا ہے, جو صحابی نے نہیں کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا؟ بالکل. کیا یہ قانون اور دلیل ہے؟ بالکل نہیں. اگر نہیں تو پھر اس کو میلاد یا اس طرح کے موقعوں پہ پیش کرنے کا مطلب؟ صحابہ نے بہت سے کام نہیں کیے جو آج کیے جا رہے ہیں, نیکی سمجھ کے کیے جا رہے ہیں, دین سمجھ کے کیے جا رہے ہیں. صحابہ نے نہیں کیے, پھر ان کے اوپر کیوں نہیں یہ بات کی جاتی؟ اس کو کوئی دلیل پہلے تو ثابت کرے نا کہ یہ دلیل ہے یا قانون ہے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ قانون ہے مجھے بتایا جائے قرآن میں یا حدیث میں یا کسی مستند کتاب میں کسی امام کا قول لایا جائے سامنے. جب یہ ہے ہی نہیں تو اس کو پیش کرنے کا کیا مطلب؟ ورنہ پھر ہمارا سوال بھی ہے, کیا صحابہ نے شب قدر میں اس طرح چراغاں کیے تھے؟ صحابہ نے حج کے سوا کوئی اجتماع کیے تھے؟ صحابہ نے رنگین کاغذوں پر رنگین چھپائی میں قرآن کریم چھپوائے تھے؟ کیا ان قرآن کریم کے نسخوں پر زیر زبر تھے؟ کیا 30 پاروں میں ان کی تقسیم ہو چکی تھی؟ کیا ان پر حاشیے لگے ہوئے تھے؟ کیا تفسیر اور حدیث کی کتابیں اس طرح تھیں؟ کیا اس طرح دارالعلوم تھے؟ ان کے اندر پیریڈز تھے کہ یہ حدیث کا ہے, یہ فقہ کا ہے, یہ تفسیر کا ہے, یہ صرف کا ہے, یہ نحو کا ہے. کیا ان کے دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے؟ کیا ان کو اس طرح لکھی ہوئی اسناد دی جاتی تھی؟ میں تو پھر لائن لگا دوں گا. سب کچھ دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے. دعوت نامے ہوتے تھے, بینر لگائے جاتے تھے, اس طرح ریلیز ہوتی تھی. بالکل نہیں. جب یہ کام سب صحابہ نے نہیں کیے اور آج دین سمجھ کے کیے جا رہے ہیں تو صرف میلاد 11ویں شریف اس موقع پر کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ کیا صحابہ نے کیے؟ عجیب اعتراض ہے. وہ بات کی جائے نا جو معقول ہو, جس کی کوئی تک ہو. اب یہ کہ جی فلاں کا ذکر نہیں, اگر اتنا اہم ہوتا تو ذکر نہیں. میں اور 50 باتیں بتا دیتا ہوں جو اہم اور ذکر نہیں ہے. بالکل. میں اپنی رائے سے کوئی یہ نہیں بنا سکتا, لیکن جائز اور صحیح کام کو بدعت اور وہ بھی بری بدعت قرار دینا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا. جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ نکالا اس کے لیے اجر ہے. بالکل. اور جتنے اس پر عمل کریں گے ان کے لیے بھی اجر, اور ان سب کے برابر بتانے والے کے لیے اجر. اسی طرح من ابتدع بدعۃ فلہ وزرھا و وزر من عمل بہا. اور جو کوئی برا طریقہ نکالے اس کے لیے برائی, عمل کرنے والوں کے لیے بھی برائی اور نکالنے والے کے لیے ان سب کے مجموعے کے برابر برائی. اب میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں. یہ بات شاید میں نے ذکر کی تھی, میں پھر کر رہا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور میرے نبی پاک کے پیارے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا واقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے. بالکل سنایا تھا آپ نے. تو کیا خاص عمل کرتا ہے؟ یہ حدیث بخاری, مسلم, احمد, ترمذی, حاکم موجود ہے. بالکل. تو کیا خاص عمل کرتا ہے؟ تو وہ آگے سے یہی نہیں کہتے کہ جی جو آپ نے سکھایا صرف وہی کرتا ہوں. نہیں, انہوں نے کہا
کہ میں ہر بار وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. صحیح. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعت کا ان کو حکم نہیں دیا تھا. میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اس کا حکم نہیں دیا تھا. حضرت بلال یہ بتا رہے میں ایسا کرتا ہوں. حضرت بلال کے اس عمل کی فضیلت اور ثواب ظاہر کرنے کے لیے حضور نے ان سے دوسرے صحابہ کے سامنے پوچھا بالکل. تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ نیکی بہرحال نیکی ہے. صحیح. ٹھیک. بے شک. حضور نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ خود سے کہاں سے ایجاد کر لی ہے, میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا. یہ تو نہیں